سر حکومت ابھی بھی نہیں مان رہا، بولتا ہے پی ٹی اے کے پاس ثبوت نہیں ہے. دیکھو ثبوت کیا، اب ادھر سے کوئٹہ میں آپ کو پتا ہے ہم لوگوں نے 3 شہیدوں کو امیدوار سیٹ خریدتا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ اور اسمبلی میں بیٹھے اور ہمارے اوپر. میں عمر خان، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بلوچستان. آج ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، ورکر ہیں، بہت کام کیا ہے نثار خان کاکڑ صاحب نے. تو سر سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے آواز بلوچستان کو. سر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی پہ بہت سخت دور آیا، اب بھی چل رہا ہے. دوبارہ جو عمران خان صاحب پر کچھ حضرات نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئے نا، اس کی تحت خان صاحب پہ دوبارہ جو ایک سزا دیا ہے خان صاحب کو، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سزا ہے. خان صاحب عوام کے لیے بہت کچھ کرنا چاہ رہا تھا، تو آپ کا کیا رائے ہوگا کیوں خان صاحب کو باہر آنے نہیں دیتے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم نکالا میرے لیے، آنے کا بہت شکریہ. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب نے یہ تو القادر ٹرسٹ جو ابھی ان لوگوں نے 14 سال سزا دی ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ میں تو اس کو 14 دن بھی سزا نہیں سمجھتا، کیونکہ خان صاحب کے اوپر ان لوگوں نے اور بھی چیزیں ڈالی ہے، گن ڈالا ہے. خان صاحب نے ان سارے کیسز کا مقابلہ کر کے اور وہ سارے جو کیسز ہیں وہ ختم ہو گئے اور سزا بھی معطل ہو گئی. یہ واضح کرتے القادر ٹرسٹ میں ایسا کیا جرم تھا؟ یہ تو سب کے سامنے واضح ہے. خان صاحب اس میں لوگوں کو، عوام کو، نوجوانوں کو، وہاں پہ سب بچے کو پتہ ہے وہاں پہ القادر ٹرسٹ پہ کیا ہوتا ہے. آپ ان کو پیغام دیتے ہیں، واضح کر دیں تاکہ. بالکل. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں نا، شروع سے لے کر 200 سے زائد ابھی مقدمات درج ہے عمران خان صاحب کے اوپر. 9 مئی کا جو سب سے بڑا انسیڈنٹ تھا، اور اس کے بعد ہمارے جو ورکرز گرفتار ہے، عمران خان صاحب کے اوپر جتنے کیسز ہوئے ان سارے کیسز میں کچھ بھی نہیں نکلا، اور وہ سارے کیسز ختم بھی ہو گئے. اس میں عمران خان صاحب کو سزا بھی ہوگی، لیکن وہ سزا معطل بھی ہوگی بعد میں. یہ جو القادر ٹرسٹ ہے نا، یہ بہت سادہ سمپل کیس ہے. یہ عمران خان صاحب جب جیل اس ٹائم وہ جیل میں نہیں تھے، جیل سے باہر تھے، تو یہ اس دور کا کیس تھا. عمران خان صاحب نے بہت سادہ الفاظ میں لوگوں کو سمجھایا ہے. بچے کو یہ پتا ہے کہ القادر میں کیا ہے. اور القادر یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے، ایک یونیورسٹی، ایک ریسرچ یونیورسٹی ہے جس میں اسلام کے بارے میں، خاص کر جو ہمارا ہولی پروفٹ ہے اس کی سیرت نبی جو ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے. تو یہ بہت سادہ کیس ہے، نہ اس میں عمران خان کو کوئی فائدہ ہوا ہے. وہ جو ملک ریاض کا ایک کیس ہے، آپ اس کو سزا نہیں سمجھتے ہیں سر؟ بالکل سادہ. یہ تو میں کہتا ہوں یہ ایک غیر وہ ہے جو عمران خان کو بے قصور، یعنی عمران خان بے قصور ہے. جتنے بھی عمران خان کے اوپر کیسز ہوئے نا، ایف آئی آرز ہوئے، کیسز ہوئے، اس میں وہ بے قصور ہے سر. نثار خان کاکڑ صاحب، آپ یہ بھی بتائیے گا، جب الیکشن آتے ہیں، ہم نے بہت سارے ہمارے ذرائع ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی امیدوار سیٹ خریدتا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے سر؟ یہ بہت آپ نے اچھی بات کی. میں تو کہتا ہوں یہ سچ ہے. یہ جو لوگ بولتے ہیں کہ الیکشن، جب بھی الیکشن آتا ہے لوگ ٹکٹس خریدتے ہیں. سر سب پارٹی ایسی ہیں، کچھ پارٹیوں میں ایسا نہیں ہے، وہ ویسے ہی ٹکٹ دیتے. یہ تقریباً جب سے عمران خان آیا تو یہ چیز ساری پارٹیوں میں ابھی آگے، خاص کر پھر عمران خان کی پارٹی میں لوگ کوشش یہ کرتے کہ سیٹ خریدتے، پیسے دیتے. لیکن ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے عمران خان جیل میں ہے، ہماری پارٹی میں بھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور لوگ ٹکٹ خریدتے ہیں الیکشن کے لیے، کیونکہ خان صاحب جیل میں ہے. خان صاحب کو پتہ نہیں ہے، اور یہاں پہ خان صاحب اس چیز کا خلاف ہے، اس چیز کا خلاف ہے. بالکل خان صاحب یہ چیز بالکل پسند نہیں کرتے کہ آپ ایک غلط راستے سے آ جائے اور پارٹی کا نمائندگی کرے. تو خاص کر یہ جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں یہ جو ہماری بدقسمتی ہے، کیا ہمارے اوپر ایک پورے جعلی اسمبلی، جعلی ووٹوں سے، عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے لوگ، یہاں پہ جعلی ووٹوں سے آئے اور اسمبلی میں بیٹھے اور ہمارے اوپر وہ حکمرانی کر رہے ہیں. سر نثار صاحب، بلوچستان اسمبلی میں تقریباً 63 سے 64 سیٹیں ہیں، تو اس میں کتنے لوگ جو صحیح منتخب ہوئے ہیں؟ کچھ تو ہوں گے سر.
اس پوری اسمبلی میں سمجھتا ہوں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا, شاید 3 ہوں گے, میں نام بھول گیا, 3 ایسا وہ ہے جو عوام کے ووٹوں سے, وہ ان کا مجھے پرسنلی پتا نواب ہے. اسلم رسانی, نواب اسلم رسانی ہوگا, اس میں ایک اسفنیار کاکڑ ہے, ایک اور ہے جو مجھے پتا ہے. اسفنیار کاکڑ میرا علاقے کا ہے, مجھے پتا ہے وہ عوام کے ووٹوں سے ہے, کیونکہ پچھلے 10 سالوں سے اس کو عوام نے ریجیکٹ کیا تھا. ایک دفعہ پھر اس دفعہ منتخب کیا ہے. وہاں کے لوگ سرور خان کاکڑ کی وجہ سے, اپنی اس کی عاجزی اور اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو اس دفعہ پھر منتخب کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اور ایسا سر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سر, یہ حکومت جو ہے موجودہ وفاق کا ہو یا صوبے کا, یہ 5 سال چل سکے گا سر؟ اگر میں ایک بات کہوں گا, اگر جو ہمارا ملک کا جو عدالتیں ہے وہ یہ فارم جو 47 والے جو آئے ان کے اوپر کام شروع کر دے, میرے خیال میں آپ کا میں تو کہتا ہوں کہ یہ 2 مہینے بھی نہیں ٹر سکیں گی یہ حکومت, کیونکہ اس حکومت میں کیا ہے, یہ تو ساری حکومت ہی جلی ہے, 17 سیٹیں بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنی دیر تک چل سکے گی. اور دیکھو عدالت, یہ جو ابھی دور چل رہا ہے نا, ابھی باقی ساری پارٹیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا ہمیں. سر اس حکومت میں کوئی ایسا آپ کو ترقیاتی کام نظر آیا شہر میں, یا کوئی آپ کے اپنے علاقے میں, یا کوئی ایسا آپ خود دیکھ رہے ہیں کوئی ترقیاتی کام ہوا ہے؟ ترقیاتی کام تو یہ نام کی حکومت ہوتے, یہ تو سارے جو بھی کام شروع کرتے ان کام میں یہ خود ملے ہوتے, پرسنٹ کا کام کرتے. ٹھیکیدار کو جب بھی کام ملتا ہے تو ٹھیکیدار تو صحیح کام کرتا نہیں. آپ کا کہنے کا مقصد کاغذ کی کاروائی کے حد تک جو ہے نا کاغذ کی کاروائی ہے, اور ایک ادھر سے بس صرف وہ نام کے لیے 2 ایسی چیزیں کرتے تاکہ اس میں پھر یہ باقی یہ جو ابھی اسمبلی کا جو ان لوگوں نے اسمبلی کے لیے, اسمبلی بلڈنگ کے لیے ابھی جو بجٹ میں ان لوگوں نے رکھا ہے کہ اتنے 5 ارب کا کتنا ایک اسمبلی کے لیے, تو میں یہ الفن کہتا ہوں کہ یہ 5 ارب نہیں, یہ 10 ارب بھی کراس کریں گے بعد میں. یہ جب یہ ریٹرن میں کریں گے کہ یہ 10 ارب کا خرچہ ہو گیا اسمبلی کے اوپر ہم لوگوں نے خرچ کیا. ویسے یہ ہمارا اسمبلی ہے, ایک روایتی اسمبلی ہے, اس کو یہ لوگ ختم کر کے کیا چاہتے ہیں, اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں تو حیران ہوں کہ یہ ان لوگوں کا کیا ایک ایسے اتنی اچھی اسمبلی ہے, ایک پرانے دور کا, ایک ابھی تو کتنے سال اتنی پرانی بھی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں ایک اچھا بلڈنگ ہے, ایک اچھا اسٹرکچر بناؤ, اس کو بنانے کا کیا مقصد ہے ان کا؟ صرف ان کو کیا گرانے کا مقصد, مجھے بھی گرانے کا کیا ایک ہی مقصد ہے ان کا کہ اس میں پھر کرپشن کرنا, بس ان کا یہ بلڈنگ گرا کے اس کے نام پر ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میرٹ پہ نوکریاں ہوں گی, کوئی پیسہ نہیں چلے گا, نہ میرا سفارش چلے گا. اب سننے میں آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی سفارش پہ کچھ لوگ بھرتی ہوئے ہیں, کیا آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ وزیر اعلیٰ صاحب دیکھو, وزیر اعلیٰ یہ ہمیشہ ہمارے لوگ ہمیشہ جھوٹے جو وعدے کرتے, لوگوں کو گمراہ کرتے. ہمارے جو سیاستدان ہوتے کوئی میرٹ نہیں ہے, نہ کوئی جاب میرٹ پہ. ابھی جو ایس بی کے کا ہوا ہے سب کو پتا ہے, میرے کے لیے کا ہے, دوسرے ہم سب کو پتا ہے کہ ایس بی کے جو جابز تھے اس میں کیا ہوا. مجھے پتا ہے کہ لوگوں نے پیسے دے کر وہ خریدے, اور میرٹ لسٹ میں وہ جو پہلے لسٹ آیا تھا, جو پہلا لسٹ ہے اس میں ان میں نام نہیں تھے, بعد میں پیسے دے کے ان کے نام آئے تھے. مجھے پتا ہے اور یہ ثبوت میں پیش کر سکتا ہوں ان سب کے ساتھ. لیکن یہ ہے بس ہم کہتے ہیں بس یہ کہتے ہیں مٹی پاؤ. مٹی پاؤ. اچھا تو سر یہ سارے چیزیں آپ کے سامنے ہیں, آئندہ ہم کیسا دیکھ رہے ہیں, ہمارا نوجوانوں میں وزیر اعلیٰ صاحب کا پیغام کیسا جا رہا ہے؟ دیکھو وزیر اعلیٰ صاحب یہ جب بھی آپ کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوتے ہیں نا, تو یہ جو ہماری یوتھ ہوتی ہے وہ بھی ان سے سیکھتے ہیں. ابھی مثال کے طور پر میرا آنے والے جو وقت ہوگا, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں سیاست میں ہوں, تو اگر ایسے لوگ میرے اوپر مسلط ہوں گے تو ہم بھی ان سے سیکھیں گے نا. ہم بھی آگے جا کے بس یہ کام کریں گے, کرپشن کریں گے, پیسے دے کے ٹکٹ کریں دیں گے. اور اس طرح سر آخری سوال ہوگا, یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یا ورکر ہیں, سپورٹر ہیں, جب بھی احتجاج کے لیے اگر نکلنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں ان کو فوراً گرفتار کیا جاتا ہے. سر یہ مزید ایسا کب تک چلے گا؟ دیکھو اس کا میں ایک تفصیلی جواب دینا چاہتا ہوں.
یہ جو ہمارے اوپر ظلم اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے پچھلے 3 سال سے، یہ جو ظلم ہوا ہے پی ٹی آئی پر، میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی پارٹی پر اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا پی ٹی آئی پر ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے جو ورکرز ہیں وہ پرعزم ہے، وہ کڑے ہیں، وہ خان کے ساتھ ہمیشہ اور آخری حد تک کڑے رہیں گے. اور ان کا جو امید ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب جب جیل سے نکلے گا تو یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی. ہمارے ایسے ورکرز ہیں، ایسے پارٹی جو لیڈرز ہیں، سینئر لیڈرشپ ہے، وہ اب تک غائب ہے، منظر عام پر نہیں آ رہے، کیونکہ ان کو خان صاحب کا ہدایت ہے کہ آپ نے ایسا غلطی نہیں کرنا ہے. کیونکہ یہ اگر آئیں گے تو خان صاحب کا نہیں خیال ہے کہ یہ لوگ بچ سکیں گے. کیونکہ یہ جو حکومت ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ 26 نومبر پر کا جو ڈی چوک پر ہوا، جو ثانیہ ہوا، لوگوں پر سیدھی گولیاں چلائی اس حکومت نے. سر حکومت ابھی بھی نہیں مار رہا، بولتا ہے پی ٹی آئی کے پاس ثبوت نہیں ہے. دیکھو ثبوت کیا، اب ادھر سے کوئٹہ میں آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں نے 3 شہیدوں کو ادھر دفنایا، ہم لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا. اور یہ چیز جو حافظ حمدہ صاحب بھی کہہ رہے کہ آپ کو کیا ثبوت چاہے. حافظ حمدہ صاحب نے بتایا وہ ٹی وی شو میں کہ میں بلوچستان سے میں جانتا ہوں کن لوگوں کو. مولانا صاحب نے بتایا، باقی سارے سیاستدانوں نے بتایا کہ اس میں آپ کو کیا ثبوت چاہے. یہ تو سارے ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ جو آپ نے شہید کیے لوگوں کو. یہ تو ابھی بھی ہمارے لوگ لاپتہ ہے، پتہ نہیں اور کتنے لوگوں کو ان لوگوں نے شہید کیا ہوگا، اور کتنے لوگ ابھی جب وہ آئیں گے یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤ، عمران خان کا قصور صرف یہ ہے کہ اس نے اس ملک کی آزادی کے ساتھ رہیں گے. کشمیر پر جو ظلم ہو رہا ہے، انڈیا کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں بند کر دے، نہیں تو پھر اس نے آپ کو پتہ ہے کیا بتایا کہ نثار صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہ نثار صاحب تھے، اس نے کہا کہ آپ مایوس نہ ہو، انشاءاللہ بہت سے جلد خان صاحب آپ کے درمیان میں ہوں گے. آج تک اتنا ہی. سومر خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے